دین کی باتیں۔ پہلی بات، شادی خوشی کا موقع ہے، اور شادی کی سب سے اہم مجلس نکاح ہے، اور نکاح میں خطبہ ہے۔ قرآن پاک کی 3 آیات، قرآن پاک کی 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں 4 مرتبہ حکم آتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ موقع کس کا ہے؟ شادی کا، خوشی کا، اور سب سے اہم مجلس نکاح، اور نکاح کی اہم چیز خطبہ، ایجاب قبول سے پہلے خطبہ۔ خطبے میں قرآن پاک کی 3 آیات، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں، 3 آیات، اور اس میں 4 مرتبہ حکم آ رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب سے ڈرو۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہنسنا چھوڑ دو، کھیلنا چھوڑ دو، نہیں نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا، یہ ہے تقوی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، ایک آیت میں دوسری مرتبہ آ گیا اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یا اللہ، پولیس تمہاری نگرانی کر رہی، فوج تمہاری نگرانی کر رہی ہے؟ نہیں، کون نگرانی کر رہا ہے؟ اللہ نگرانی کر رہا ہے تمہاری۔ جس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ہر ایمان والے کا جواب کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے ڈرتے۔ کون کہے گا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ہاں اللہ سے ڈرتے ہیں بھئی ہم تو۔ اللہ نے نہیں نہیں نہیں، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جو واقعی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی نافرمانی، وہ اللہ کو ناراض، وہ نماز میں غفلت، وہ کبھی جھوٹ گالی، کوئی دھوکہ فراڈ، جو اللہ سے واقعی ڈرے گا وہ میوزک، ناچ گانا، ہر چیز سے بچے گا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار موقع شادی کا ہے، موقع خوشی کا ہے، یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ ڈرائی جانڈے۔ تو یہ تو میں نکاح کے خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ایک ساتھی کہنے لگا بہت عرصہ ہو گیا، بچپن سے ہم نکاحوں میں شریک ہو رہے ہیں، شادیوں میں، لیکن آج پہلی دفعہ پتہ لگا کہ نکاح کے خطبے کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم صرف برکت کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھیں نکاح کا خطبے میں کیا آ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نکاح کے خطبے میں پیغام دیا ہے کہ دیکھو جو اللہ رسول کی مان کے چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ رسول کی مان کے نہیں چلے گا نا وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔
یہ پیغام دیا ہے نکاح کے خطبے میں. اچھا حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں، النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا ایک عمل ہے، اور جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اوہو، جو نبی کے سنت کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ مجھ میں سے، ہم میں سے ہے ہی نہیں. وہ کتنی سخت بات ہے. جو بھی سنت، جو بھی نبی کا طریقہ، صرف نکاح نہیں، جو بھی نبی کا طریقہ چھوڑے گا، کوئی بھی طریقہ، اللہ کے نبی ہمارے ہم میں سے نہیں ہے وہ. تو بھائی دیکھو، تقوی یہ بنیاد ہے. دنیا اگر بنانی اور آخرت بنانی تو کس پر آ جاؤ؟ تقوی پر آ جاؤ. تقوی قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جگہ جگہ قرآن میں آپ کو یہ لفظ ملے گا. تو تقوی اختیار کرے میرے بھائی. دوسری بات، نکاح، شادی خوشی کا موقع ہے، سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جو ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، ان کو منایا جاتا ہے کہ جی خوشی کا موقع ہے. ملازموں کو، کام کرنے والی گھر میں عورتیں، اور جمعدار کو بھی کہ بھی یار خوشی کا موقع ہے، سب کو خوش کرو. سب سے زیادہ حقدار جس کو خوش کیا جائے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو خوش کرو. کیوں؟ دیکھو شادی کے بعد میاں بیوی میں جوڑ کون بٹھائے گا؟ اللہ بٹھائیں گے نا. تو کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اللہ کو. اچھا اولاد کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو کس کو خوش کرنا چاہیے؟ پھر اولاد کو تندرست کون بنائے گا؟ تو کس کو خوش کرنا چاہیے؟ پھر اولاد کو فرما بردار کون بنائے گا؟ ٹھیک، موٹی سی بات ہے کہ بھئی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کو خوش کرو. یہ ایک عجیب منطق فلسفہ چل رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ شادی کا موقع ہے، مولوی صاحب کرن دے جو کر دے ہیں، وہ جی شادی کا موقع ان کرن دے جو کرے، ایک ہی باری دے. نہیں، یہی موقع ہے، اللہ کو راضی کرو. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو شادی کے موقع پر اللہ رسول کو راضی کریں. اس اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے، دوست ہیں، برادری ہے، سب کچھ ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول ہے. اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے کوئی ناراض ہو رہا ہے، ہوتا پھر ہم اللہ رسول کو ناراض نہیں کر سکتے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر زندگی گزاریں. تقوی پر آئیں، اللہ رسول کو راضی کرنا اس بنیاد پر آئیں. تیسری بات، شادی سادی. شادی کیا بھائی؟ شریعت کا مزاج. ان آدم النکاح برکتن ایسرہ معونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا نکاح، صرف برکت والا نہیں، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو اور کم سے کم خرچ ہو. شادی کیا ہو؟ سادی ہو. شادی کو آسان بنائیں، سستا بنائیں. شادی کو آسان بنائیں اور سستا بنائیں. شریعت کا مزاج، شادی آسان ہو، سستی ہو. شادی کو مشکل نہ بنائیں. شریعت میں شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ. نکاح اور نکاح کے لیے بہتر یہی ہے مسجد میں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو اور اس کا اعلان کرو. حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو. اچھا دیکھو، یہ بات ساتھی گڑبڑ کرتے، اہم چیز کو غیر اہم، غیر اہم کو اہم بنا دیتے. شریعت میں اہمیت نکاح کی مجلس کی ہے، رخصتی کی مجلس کی نہیں. رخصتی نکاح میں 50 آدمی ہیں، بعض جگہ پر 100 آدمی ہیں، اور رخصتی بارات میں کتنے ہیں؟ 200 500. یہ گڑبڑ بات ہے. یہ ہے اہم چیز، نکاح اہم چیز، نکاح کی مجلس اہم ہے. شریعت میں نکاح کی مجلس ہے. ہاں، تو
تو نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کے لیے بہتر مسجد. اور دوسری چیز شادی میں کیا ہے؟ ولیمہ ہے. نکاح اور ولیمہ. ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ایسا تھا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں. کوئی پلاؤ، کوئی قورمے، کچھ بھی نہیں. کیا؟ کھجوریں کھلائیں صحابہ کو. اور یہ ولیمہ ہو گیا کس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سید الکونین، سید الانبیاء، امام الانبیاء. آپ کا ولیمہ ہے، کھجوروں سے ہو گیا. اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا بھی تھا کہ آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا تھا. ایک گائے ذبح فرمائی اور سارے مدینہ کو کھانا کھلایا. اس میں ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے کہ ایک گائے سارے مدینہ کے لیے کیسے کافی ہو گئی؟ تو اس کا جواب لکھا کہ اس لیے کہ اس گائے کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہوا تھا. یہ مالداروں کو راستہ دیا تھا. اگر کسی نے شادی کے موقع پہ زور دکھانا ہے تو کیا کرو؟ سب کو کھانا کھلاؤ، سارے شہر کو کھانا کھلاؤ، سارے محلے کو کھانا کھلاؤ. لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے، بدترین ولیمہ ہے حدیث میں آتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اپنی شادیوں میں، خوشیوں میں، تقریبات میں غریب لوگوں کو شریک کریں، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، جنہیں کوئی بلاتا نہیں. ابھی تو زیادہ زور ان پہ لگاتے ہیں جن کو 4 جگہ سے بلاوا ہے. نہیں، جس کو کوئی نہیں پوچھتا اسے بلاؤ. ایسے لوگوں کو بلاؤ جو کھا کے دعا دیتے ہوئے جائیں، عیب نکالتے ہوئے نہ جائیں. نمک تیز تھا، گھی زیادہ تھا، سالن ٹھنڈا تھا، روٹی نہیں، ایسوں کو بلاؤ جو جاتے ہوئے کیا؟ عیب نہ نکالیں کھانے میں، بلکہ دعا دیتے ہوئے جائیں. تو شادی کیا ہو؟ سادی ہو. آسان بنائیں. آج شادی کو بہت مہنگا بنا دیا لوگوں نے، بہت مشکل بنا دیا. ایک شادی کے کئی فنکشن، ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، بازاروں کے چکر، رنگوں کی میچنگ، جوتوں کی میچنگ. مرد لگے ہوئے مال کمانے میں، عورتیں لگی ہوئی ہیں مال خرچ کرنے میں. اس سے پوچھو نا بھی تم نے کل نیا جوڑا پہنا تھا، آج دوسرا نیا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کل والا جوڑا کیا پھٹ گیا تھا یا کٹ گیا تھا یا جل گیا تھا؟ پتہ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا، آج دوسرا جوڑا دکھانا ہے. آج حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا، دکھلاوے کا، کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جو شہرت اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور اندھے منہ جہنم میں گرائے گا. دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. اگلی بات، شادی کے بعد گھر کی آبادی، شادی کے بعد گھر کی آبادی حسن اخلاق سے ہے. شادی کے بعد گھر کی آبادی کس سے بھائی؟ جہیز سے نہیں ہے، کپڑوں سے نہیں ہے، شکل و صورت سے نہیں ہے، رنگ سے نہیں ہے، کاروبار سے نہیں ہے، بلڈنگوں سے نہیں ہے. اس لیے رشتے کی بنیاد بتائی، رشتے کی بنیاد 4 چیزیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 3 کی نفی فرمائی. 3 کی. رشتے کی بنیاد مال ہے، پیسے کی بنیاد پہ رشتہ. لڑکے والے بہت مالدار ہیں، لڑکی والے بہت پیسے والے ہیں، تو آپ نے اس کی نفی فرمائی کہ مال کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے رشتے کی کہ پیسے والے ہیں. دوسری بات، خوبصورتی کی بنیاد پہ رشتہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی بھی نفی فرمائی. خوبصورتی، رنگ اور شکل کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، کیونکہ اس سے گھر آباد نہیں ہوا کرتے. تیسرا، حسب و نسب، فلاں خاندان ہے، فلاں قبیلہ ہے، اس کی بھی نفی فرمائی کہ اس بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا کہ فلاں خاندان ہے. چوتھی بات فرمائی، فاظفر بذات الدین، دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا. کس بنیاد پہ؟ لڑکی والے دیکھیں لڑکا دیندار ہے، ایمان والا ہے، تقوی والا ہے،
لڑکے والے دیکھیں لڑکی حیا والی ہے، حیا والی ہے، ہاں اعمال والی ہے، صفات والی ہے. یہ ہے بنیاد رشتے کی. دین کی بنیاد پہ رشتہ ہو، اخلاق کی بنیاد پہ رشتہ ہو، پھر گھر آباد ہوں گے. کیونکہ گھر آباد ہوتے ہیں دین سے اور اخلاق سے. آج توبہ توبہ، لاہور کی رپورٹ ہے ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں لاہور کے ایریے میں ایک سال فیملی کورٹ کی رپورٹ ہے 2,70,000 طلاقیں ہوئی ہیں. توبہ توبہ توبہ. مجھے کل پرسوں کوئی بتا رہا تھا کہ فیصل آباد میں انہوں نے تجزیہ کیا ہے تقریباً روز 70-75 کے قریب روزانہ طلاقیں ہو رہی ہیں. توبہ توبہ توبہ. وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے. وجہ کیا ہے؟ اخلاق بگڑے ہوئے ہیں. غصہ، بغض، غیبت، چغلی، کینہ، حسد، برداشت نہیں، صبر نہیں، درگزر نہیں، معاف کرنا نہیں، تکبر، میں. اخلاق اچھے بنائیں، گھر آباد ہو جائیں گے. جہیز تھوڑا ہو چاہے، مکان چاہے چھوٹا ہو، کاروبار چاہے چھوٹا ہو، اگر اخلاق اچھے ہیں گھر آباد. اگر اخلاق بگڑیں بڑے بڑے گھر ہوں گے، اگر آباد نہیں ہوں گے. بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں گی، گھر آباد نہیں ہوں گے. لڑائیاں، جھگڑے، فتنے. اور اخلاق کی بنیادی چیز ہے زبان کا بول میٹھا بناؤ. یہ ابھی نکاح ہوگا، یہ ایجاب قبول ہے، ایک بول ہے. اس کی طاقت کیا ہے؟ ایک بول غیر کو اپنا بنا دیتا ہے. لڑکا لڑکی اجنبی ہیں، ان کا ملنا، بات کرنا سب ناجائز. ایک بول بولا جائے گا، 1 منٹ پہلے وہ اجنبی تھے اور 1 منٹ کے بعد وہ کیا بن گئے؟ میاں بیوی بن گئے. 1 منٹ پہلے جو چیز حلال تھی حرام ہو، جو چیز حرام تھی وہ حلال ہو گئی. تو نکاح ایک بول ہے. اور خدا نخواستہ طلاق بھی، طلاق کا لفظ بھی ایک بول ہے. ایک بول سے کیا ہوا؟ اپنے کو غیر بنا دیے. بول میٹھے بنائیں، گھر آباد ہو جائیں گے. اپنی زبان کو قابو میں کریں، اپنی زبان کو قابو میں کریں. ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ عام طور پر نہیں بیٹھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بول کا فرق. عام طور پہ بیٹی گھر میں کام نہ کر رہی ہو، ماں کہتی ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی طبیعت خراب ہے. بہو کام نہ کر رہی ہو تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے. ایک بول کا فرق. تو گھر آباد کس سے ہوں گے؟ اخلاق، برداشت، صبر، غصے پہ قابو، غیبت نہیں کر رہی. ماچس کی تیلی پورے گھر کو جلا دیتی ہے. یہ زبان کا غلط بول پورے خاندان کو تباہ کر دیتے. یہ زبان کا بول شہد سے زیادہ میٹھا اور زہر سے زیادہ کڑوا ہو سکتا ہے. ریشم سے زیادہ نرم، تلوار سے زیادہ تیز ہو سکتا ہے. یہ محبتیں بھی پھیلاتا ہے بول، نفرتیں بھی پھیلاتا ہے. تو اخلاق اچھے بنائیں. اگلی بات، شادی سے پہلے بھی اور خاص طور پر شادی کے بعد اس دعا کا پڑھنا اور مانگنا بہت ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں سکھائی یہ دعا کہ یہ دعا مانگا کرو. کیا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ایسی بیوی اور ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی کیا بنے؟ ٹھنڈک بنے. بیوی کو ایسا خامن کو ایسی بیوی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ایسی اولاد ہو جو آنکھوں کی
ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا بنا دے، ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال اور مصیبت کا سبب بن جائے۔ اس دعا کا مانگنا بہت ضروری ہے۔ کیا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، کیسی عجیب دعا ہے کہ مجھے متقین کا امام بنا ہو۔ امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں، امام کا مطلب پیشوا۔ ہر آدمی اپنے گھر کا کیا ہے؟ پیشوا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کا امام ہے۔ تو آپ کا گھرانہ کیا ہو؟ متقی لوگوں کا ہو، اور آپ ان کے کیا ہو؟ امام ہو۔ متقی لوگوں کا گھرانہ۔ تو سب ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ جی۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ ان باتوں پر عمل کریں گے، فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہے، اور نہیں کریں گے تو نقصان۔ آخری دو باتیں، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کو پابندی اہتمام سے پڑھیں۔ آج نماز کے بارے میں بہت غفلت ہے۔ ایک پڑھتا ہے، 4 نہیں پڑھتا، کوئی 4 پڑھتا ہے، 1 نہیں پڑھتا، کوئی جمعہ پڑھتا ہے، پورا ہفتہ نہیں نظر آتا ہے۔ 5 نمازیں ماشاءاللہ اکثر پڑھتے ہوں گے۔ جس کی غفلت ہے نا، آج پکا عزم کرے 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ۔ اور کہاں پڑھنی؟ کہاں؟ گڑبڑ نہیں کرنی۔ مسجد 5 نمازیں، فجر کہاں؟ مسجد، ظہر مسجد، شوق ہو مسجد جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ آخری بات، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، آج کا سب سے بڑا ایمان کو بگاڑنے والا آلہ کیا ہے؟ موبائل۔ اور سب سے زیادہ وقت کو ضائع کرنے والی چیز کیا ہے؟ موبائل۔ اور سب سے زیادہ لوگوں کا وقت کس پہ لگ رہا ہے؟ صبح اٹھتے ہی موبائل کھولتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہیں؟ آج لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح نظر آتی ہے کہ موبائل نظر آتا ہے؟ یہ سب کی جیبیں چیک کرو، 2 موبائل نکل آئیں گے، اور تسبیح ہے۔ جیسے موبائل جیب میں رکھا ہے نا، تسبیح بھی رکھو۔ کیا رکھو؟ کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے، اور تسبیح تحفے میں دو کہتے تینوں کیوں ہے؟ ہاتھ میں کیا ہو؟ تسبیح ہو۔ گھر میں تسبیح لے کے جاؤ، تسبیحاں خریدو، جتنے افراد ہیں سب کی تسبیح ہو، سب کے پاس تسبیح ہونی چاہیے۔ موبائل کا استعمال ضروری ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اگر استعمال غلط ہوگا تو نقصان۔ چھری کا استعمال ضروری ہے نا، اس کے بغیر گھر کا گزارا، اور چھری کا استعمال غلط ہو تو نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ تو چھری کا استعمال غلط ہو تو جان کا خطرہ، موبائل کا استعمال غلط ہو تو ایمان کا خطرہ، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ تو بھائیو دیکھو، عقل مند کے لیے اشارے، عقل مند کے لیے اشارے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ عقل مند ہے جو حق بات کو سن کر پلے باندھے، بے وقوف ہے کان سے سنے دوسرے کان سے نکالتے۔ ان باتوں کی قدر کریں، ان کی قیمت لگائیں، ان کو پلے باندھیں۔ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنی جاتی ہیں، دل کے کان